عالمگیر ثانی کے بعد مغلیہ سلطنت ایک بار پھر انتشار کا شکار ہو گئی۔ فیروز خان جنگ نے عالمگیر ثانی کو قتل کروا دیا اور پھر شاہ جہاں سوئم کو مغلیہ تخت پر بٹھا دیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شاہ جہاں ثالث فیروز خان جنگ کا بنایا ہوا کٹھ پتلی حکمران تھا، اس لیے اس کے دور میں سلطنت شدید انتشار کا شکار رہی۔ مرہٹہ اور دیگر سرداروں نے اپنی اپنی جاگیریں قائم کر لیں اور احمد شاہ ابدالی کی مدد سے عالمگیر ثانی نے جن علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا تھا وہ نکلتا جا رہا تھا۔ شاہ جہاں کو تخت پر بٹھا کر فیروز خان جنگ خود کو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ سمجھنے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے اتحادی مرہٹوں کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، لیکن اس کو اتنی طاقت دینے والا سداشیو بھاؤ راؤ بھی کسی طور پر چپ بیٹھنے والا ہرگز نہ تھا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اور میں ہوں شہیر احمد شیخ۔ سداشیو بھاؤ راؤ نے فیروز خان جنگ اور اس کے کٹھ پتلی حکمران کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ شاہ عالم ثانی نے کیسے اپنے باپ کے تخت کو واپس حاصل کیا؟ شاہ عالم ثانی یا شہزادہ علی گوہر نے باپ کے مرنے کے بعد کیسے خود کو مضبوط بنایا؟ شاہ عالم ثانی آزاد بادشاہ تھا یا وہ بھی کسی کے ہاتھوں کی کٹھ پتلی تھا؟ احمد شاہ ابدالی کا اس کے دور میں کیا کردار تھا؟ سداشیو بھاؤ راؤ کا مغل سلطنت میں اثر و رسوخ کیسا تھا؟ مرہٹوں اور ابدالی کے درمیان ہونے والی پانی پت کی تیسری جنگ میں مغلوں کا کیا کردار تھا؟ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی درخواست کس نے کی؟ مغلوں نے اس جنگ میں کس کا ساتھ دیا اور پانی پت کی تیسری جنگ کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، مغلیہ سلطنت کا 16واں حکمران شاہ عالم ثانی شہنشاہ عالمگیر ثانی اور زینت محل بیگم کا بیٹا تھا۔ اس کا پورا نام مرزا عبداللہ علی گوہر بہادر تھا۔ اس نے 1760 سے 1806 تک بحیثیت مغل شہنشاہ ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ عالم مغلیہ سلطنت کے عہد زوال کا آخری بااثر مغل شہنشاہ تھا، جس کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت میں خود مختار ریاستیں اور سلطنتوں کا قیام عمل میں آیا اور مغلیہ سلطنت کی حدود سمٹ کر دہلی تک محدود ہو چکی تھی۔ شاہ عالم ثانی کے آخری دور میں یہ مقولہ مشہور ہو چکا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، یعنی کہ شاہ عالم کی حکومت دہلی سے پالم تک ہے اور پالم دہلی کے قریب ایک قصبے کا نام ہے۔ شہزادہ علی گوہر 25 جون 1728 کو دہلی میں پیدا ہوا۔ اپنے دادا جہاندار شاہ کی معزولی کے بعد اس نے اپنے والد کے ہمراہ لال قلعہ دہلی کے سلاطین کوارٹر میں قید کی زندگی گزاری اور یہ اسی قید میں جوان ہوا۔ تاہم دیگر شہزادوں کی نسبت اس نے عیاشی یا دیگر کاموں میں پڑنے کی بجائے حکومت چلانے کے معاملات سیکھنے پر زور دیا۔ بعد ازاں اس کے باپ کے بادشاہ بننے کے بعد اس نے جب دربار میں قدم رکھا تو اپنی قابلیت کی بنا پر دربار میں جلد ہی اہم مقام حاصل کر لیا۔ اس کو اس کے باپ عالمگیر ثانی نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ شاہ عالم ثانی نے نوعمری میں ہی پیاری بیگم سے شادی کر لی تھی۔ محل میں قید کے دوران ہی اس کی شادی ہو گئی تھی۔ بعد ازاں دیگر مغل بادشاہوں کی طرح اس نے کئی شادیاں کیں۔ شاہ عالم ثانی نے دوسری شادی تاج محل بیگم سے کی۔ اس کے بعد اس کی شادی جمیل النساء بیگم سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد اس نے مبارک محل اور مراد بخت بیگم سے شادی کی۔ شاہ عالم ثانی کے ان بیویوں سے کل 18 بچے تھے، جن میں 16 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ تاریخی کتب میں اس کے 2 بیٹوں مرزا جواں بخت اور اکبر ثانی کا نام ملتا ہے، جبکہ دیگر شہزادوں کے نام نامعلوم ہیں۔ جب شاہ عالم جواں ہوا تو اس وقت حکومت پر مکمل کنٹرول فیروز خان جنگ کا تھا۔ اس نے مرہٹوں کے ساتھ مل کر مغل سلطنت کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مرہٹے بھی اس کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے عالمگیر ثانی کو قتل کر دیا اور اس کی اولادوں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن 1758 میں شہزادہ علی گوہر دہلی سے فرار ہو گیا۔ اس کی غیر موجودگی میں فیروز خان جنگ نے شاہ جہاں سوئم کو مغلیہ تخت پر بٹھا دیا تھا، لیکن شاہ عالم ثانی خاموش نہ بیٹھا اور اس نے ایک چھوٹی سی منظم فوج تیار کر لی تاکہ وہ تخت دہلی پر دوبارہ قبضہ حاصل کر سکے اور اپنے باپ کا کھویا ہوا مقام پالے۔ اس نے سب سے پہلے بنگال، بہار اور اڑیسہ پر کنٹرول حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔
اس دوران ہی روہیل کھنڈ کے نواب نجیب الدولہ نے اس کا ساتھ دیا اور جلد ہی تخت دہلی حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ نجیب الدولہ 1757 کی جنگ دہلی میں احمد شاہ ابدالی کا ساتھ دے چکا تھا۔ مغل دربار پر مرہٹوں اور فیروز جنگ بہادر کا منتخب حکمران حکومت کر رہا تھا۔ اسلامی ریاست میں مرہٹوں کا توڑ کرنے کے لیے اس وقت کے جید عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احمد شاہ ابدالی کو حکم دیا کہ وہ آئے اور برصغیر کے مسلمانوں اور حکومت کو مرہٹوں سے بچائے۔ احمد شاہ ابدالی نے ان کے ہاتھ پر لبیک کہا اور منظم فوج لے کر دہلی پر حملہ آور ہوا۔ نجیب الدولہ نے اودھ کے نواب شجاع الدولہ کو ساتھ ملا کر 40,000 کی فوج سمیت احمد شاہ ابدالی کا ساتھ دیا اور پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ تاریخ کی اس عظیم جنگ میں مرہٹوں کی سربراہی سداشیو راؤ بھاؤ کر رہا تھا۔ سداشیو راؤ پیشوا باجی راؤ کا بھتیجا تھا، لیکن اپنی قابلیت کی وجہ سے پیشوا بالاجی باجی راؤ کے بیٹے پیشوا وشواس راؤ کی موجودگی میں اسے مرہٹا فوج کا سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ سداشیو راؤ بھاؤ ایک بہترین جنگجو تھا اور مرہٹوں کا سب سے طاقتور کمانڈر تھا۔ شیواجی مہاراج اور سمبھاجی کے بعد سداشیو راؤ ہی واحد کمانڈر تھا جس نے مرہٹوں کو متحد کر دیا تھا۔ وہ 2,60,000 کی مرہٹا فوج لے کر دہلی کی حفاظت کرنے کے لیے تیار تھا تاکہ اپنے کٹ پتلی حکمران کو بچا سکے، لیکن احمد شاہ ابدالی اور اس کے درمیان لڑی جانے والی جنگ نے ہندوستان کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ دورانی مغل اور دیگر مسلم ریاستوں کی افواج پر مشتمل اس فوج نے مرہٹوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، پانی پت کی پہلی، دوسری اور تیسری جنگ کے بارے میں ہماری ایک نئی سیریز جلد آ رہی ہے جس میں ان جنگوں کے بارے میں تاریخی حقائق بتائے جائیں گے۔ پانی پت کی اس تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی اور شاہ عالم ثانی کی بدولت مرہٹوں کا تخت دہلی حاصل کرنے کا خواب ہی رہا۔ مرہٹا فوج کے 2 اہم کمانڈر سداشیو راؤ بھاؤ اور پیشوا کے بیٹے وشواس راؤ قتل ہو گئے اور تقریباً 50,000 مرہٹا جان سے مارے گئے، جبکہ دوسری جانب 15,000 افغان فوجی اور 5,000 روہیل کھنڈ کے فوجی شہید ہوئے۔ اس جنگ میں سداشیو بھاؤ راؤ کی بیوی بچ گئی۔ معروف ہندو مورخ سریش شرما نے اپنی کتاب ہریانہ پاسٹ اینڈ پریزنٹ میں لکھا ہے کہ اس جنگ میں مرہٹوں کی شکست کی وجہ پیشوا بالاجی باجی راؤ کی محبت تھی۔ وہ اپنی دوسری شادی کو مناتا رہا، جبکہ دوسری جانب مرہٹا تاریخ کی بدترین شکست سے دوچار ہو گئے۔ جب پیشوا بالاجی باجی راؤ کو اس شکست سے متعلق بتایا گیا تو وہ اس صدمے سے نہ نکل سکا اور بقیہ زندگی اس نے اس صدمے میں گزاری۔ اس حوالے سے بھارت میں ایک فلم پانی پت بھی بنائی گئی جس میں سداشیو بھاؤ راؤ کا کردار ارجن کپور نے کیا، جبکہ احمد شاہ ابدالی کا کردار سنجے دت نے عطا کیا۔ لیکن بھارتی لکھاریوں نے اس فلم میں تاریخ کو بری طرح مسخ کیا ہے۔ جنگ اور احمد شاہ ابدالی کے اصل کردار کو کتنا مسخ کیا گیا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے جنگ کے بعد احمد شاہ ابدالی کی جانب سے پیشوا بالاجی باجی راؤ کو لکھے گئے خط کو دیکھنا پڑے گا، جس میں ابدالی نے لکھا کہ اس نے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن سداشیو بھاؤ نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اب میں صرف پنجاب اور ملتان کے علاقے اپنے پاس رکھوں گا، جبکہ بقیہ مغل سلطنت کے علاقے مغل بادشاہ کے کنٹرول میں ہوں گے اور مرہٹوں کے ساتھ امن سے رہا جائے گا۔ لیکن بھارتیوں نے تاریخ کو ایسا مسخ کیا کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ جنگ کے بعد روہیل کھنڈ کے نواب نجیب الدولہ نے مغل بادشاہ شاہ جہاں ثالث کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ شاہ عالم ثانی کو مغل سلطنت کا اصل وارث قرار دے دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے بیٹے کی شادی شاہ عالم ثانی کی بہن کے ساتھ کی تھی اور عالمگیر ثانی اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ بھی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے عالمگیر ثانی کے بیٹے شاہ عالم ثانی کو مغلیہ تخت پر بٹھایا اور فرمان جاری کروا دیا کہ تمام ہندو مسلمان ریاستیں اس کی اطاعت کریں۔ شاہ عالم ثانی عبداللہ جلال الدین ابو مظفر حمد الدین محمد علی گوہر شاہ عالم کے نام سے تخت نشین ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان کے 24 پرگنوں یا صوبوں یا ریاستوں کے حکمرانوں نے شاہ عالم ثانی کی اطاعت کا اعلان کیا۔ ان میں سندر بن میر قاسم بنگال اور مرشد آباد کے نواب، بنارس کا راجہ، حیدرآباد کا نظام، غازی پور کے نواب، پنجاب کے سکھ حکمران، میسور کا حیدر علی، کڑپا اور کرنول کے نواب،
ارکاٹ، نیلور اور کرناٹک کے نواب، جوناگڑھ کے نواب، بالائی دواب کے روہیل کھنڈ اور بہاول پور کا نواب شامل تھے۔ مرہٹوں کا خطرہ کچھ وقت کے لیے تو ٹل گیا، لیکن اسی دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے برصغیر میں اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو پامال کر رہا تھا، اس وقت شاہ عالم ثانی بہار میں انگریزوں سے جنگ کر رہا تھا، مگر اس سے اس کو کچھ حاصل نہ ہوا اور آخرکار اس نے انگریز سرکار کا پینشن خوار ہونا منظور کر لیا۔ اس کے بعد وہ چند سال آرام کے ساتھ الہ آباد میں رہا، لیکن ایک پانی پت کی فتح اور دوبارہ اقتدار مل جانے نے اسے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے پر اکسایا۔ جب انگریزوں کو پتہ چلا تو وہ بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ 859 انگریز سپاہی اور باقی 6000 کے قریب ہندوستانی فوجیوں کو لے کر انگریز بکسر کے میدان پہنچے۔ اس سے قبل وہ جنگ پلاسی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست دے چکے تھے۔ اس جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے غدار میر جعفر کو حکمرانی دے دی گئی تھی، تاہم انگریزوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کے بعد انگریزوں نے اس کو معزول کر کے اس کے داماد میر قاسم کو بنگال کا گورنر بنا دیا۔ لیکن پانی پت کی فتح کے بعد مغلیہ سلطنت کی دوبارہ بحالی کے ساتھ ہی میر قاسم نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ بکسر کے علاقے میں دونوں افواج کے درمیان جنگ لڑی گئی، جس میں شاہ عالم ثانی کی قیادت میں 40,000 مغل فوج کو صرف 7,000 کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے لشکر نے شکست دی اور انگریز برصغیر پر آئندہ 2 صدیوں تک مسلط رہے۔ جنگ میں میر قاسم شہید ہو گیا یا غائب ہو گیا۔ شجاع الدولہ نے مزاحمت جاری رکھی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ شاہ عالم ثانی نے ایک مرتبہ پھر اطاعت قبول کر لی اور انگریز کا خادم بن گیا۔ الہ آباد معاہدے کے تحت جنگ بکسر کا خاتمہ ہوا، بنگال انگریزوں کے حوالے کر دیا گیا اور ان کو دیوان کا منصب عطا کیا گیا۔ کمپنی کو تجارتی ٹیکس سے چھوٹ دے دی گئی، جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال میں عوام سے ٹیکس لینے کی آزادی دے دی گئی، جس کے بعد لاکھوں لوگ انگریز عتاب کا نشانہ بنے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں محمد رضا خان کو منتخب کیا، جو کہ کمپنی کے حکم پر عوام سے ٹیکس لیتا تھا، تاہم یہ دور حکومت بھی 6 سال چلا اور 1771 میں مغل سلطنت پر ایک زوال آ گیا۔ دراصل مغل بادشاہ انگریزوں سے معاہدے کے بعد 12 سال تک دہلی سے دور رہا اور نظام سلطنت کا نامزد جانشین مرزا جواں بخت اور نواب نجیب الدولہ سنبھالتے رہے۔ اس دوران تخت دہلی پر مغلوں کی گرفت کمزور ہوتے دیکھ کر مرہٹوں نے عروج پکڑا اور پیشوا کے کمانڈر مہاجی شندے کی کمان میں مغل بادشاہ کو نہ صرف انگریزوں سے بچایا بلکہ اسے دوبارہ ہندوستان کے تخت پر بٹھا دیا۔ اب بادشاہ پھر اقتدار میں آ چکا تھا، لیکن اب نجیب الدولہ کے ساتھ ساتھ مرہٹا بھی سلطنت کے چلانے والوں میں شامل تھے۔ ہندوستان کی سلطنت کچھ بہتری کی جانب گامزن ہوئی، لیکن 1770 اور 71 کے درمیان بنگال میں قحط پڑا جس نے زبردست تباہی مچائی۔ قحط کی وجہ سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ مغل اب دنیا کی سب سے بڑی طاقت نہیں رہے۔ ناظرین، دہلی پر واپس کنٹرول حاصل کرنے کے بعد شاہ عالم ثانی نے نجیب الدولہ کو معزول کیا اور اس کی جگہ مرزا نجف خان کو سلطنت کا وزیر اعظم بنایا، تاہم یہ بات روہیل کھنڈ کا وارث غلام قادر نہ بھولا اور اس نے مغل سلطنت سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے اپنے سکھ حلیفوں کے ساتھ مل کر شاہ عالم ثانی کو مجبور کیا کہ وہ اسے مغل سلطنت کا وزیر اعظم مقرر کرے۔ آخرکار مجبور بادشاہ کسی نئی جنگ سے بچنے کے لیے اس کی وزارت پر تیار ہو گیا، لیکن غلام قادر کا اصل مقصد تو مغلیہ سلطنت کا سونا حاصل کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے محل کا کونا کونا چھان مارا، لیکن اسے رقم نہ ملی۔ اس نے غصے میں آ کر شاہ عالم ثانی کے سامنے اس کے بیٹوں کا قتل عام کیا اور 10 اگست 1788 کو ایک افغانی چاقو سے شاہ عالم ثانی کو اندھا کر دیا۔ غلام قادر نے شہنشاہ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ بربریت کا سلوک کیا۔ 3 نوکر اور 2 پانی بردار جنہوں نے اس ظلم کے بعد شہنشاہ کی مدد کی کوشش کی تھی، ان کا سر قلم کر دیا گیا اور ایک روایت کے مطابق غلام قادر نے بزرگ مغل بادشاہ کو داڑھی سے پکڑ کر پھینکا۔ غلام قادر نے شاہی خاندان کی شہزادیوں کو برہنہ کر دیا اور ان کو اپنے سامنے ننگا ناچنے پر مجبور کر دیا۔
جس کے بعد شاہی خاندان کے اعزاز اور مغل سلطنت کے وقار کی خاطر ان سب شہزادیوں نے دریائے جمنا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ تاہم مغل سلطنت پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے اس نے ایک کٹ پتلی مغل کو حکمران بنایا، جس کی داستان ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ شاہ عالم ثانی کی یہ قید تھوڑا عرصہ ہی رہی اور پھر مرہٹہ سردار مہاجی شندے نے مداخلت کرتے ہوئے 2 اکتوبر 1788 کو دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس نے شاہ عالم ثانی کو تخت پر دوبارہ بحال کیا اور اس کے محافظ کے طور پر کام کیا۔ دوسری جانب مہاجی شندے نے غلام قادر کو قتل کر دیا اور اس کے کان اور آنکھیں شاہ عالم ثانی کے سامنے پیش کیں، مگر افسوس یہ بادشاہ ان کو دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ اس نے تقریباً 20 سال بغیر بینائی کے مغل تخت پر حکومت کی۔ اس مدت پر بادشاہ نے مہاجی شندے کو سلطنت کا سپہ سالار بنا دیا اور اسے امیر الامارہ یعنی امیروں کے سربراہ کا لقب دے دیا۔ غلام قادر کو قتل کرنے اور شاہ عالم ثانی کو تخت پر بحال کرنے کے بعد مرہٹوں کے ایک فوجی دستے نے دہلی میں ایک مستقل چیک پوسٹ بنا لی جو ان کی مغل سلطنت میں طاقت کی عکاس تھی۔ تاہم دوسری اینگلو مرہٹہ جنگ میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ مغل دربار پر مرہٹہ سرداروں کے قبضے کے بعد انگریزوں کو تشویش شروع ہو گئی، کیونکہ فرانس اور برطانیہ کے درمیان حالات کشیدہ تھے اور مرہٹہ فرانسیسیوں کی حمایت کر رہے تھے۔ انگریزوں نے اس سے بچنے کے لیے مرہٹوں کو کچلنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ وہ انگریزوں کے دہلی پر قبضے کی راہ میں رکاوٹ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ شاہ عالم ایک کمزور بادشاہ ہے، اس لیے اس پر فوراً کنٹرول حاصل کیا جائے۔ مرہٹوں کی وجہ سے فرانسیسیوں نے مغل سلطنت میں تجارتی کوٹھیاں قائم کرنا شروع کر دی تھیں۔ دوسری جانب انگریزوں کو میسور میں حیدر علی اور اس کے بعد اس کے فرزند ٹیپو سلطان نے ناکوں چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اینگلو میسور جنگوں میں بھی مغل بادشاہ ٹیپو سلطان کی مدد کرتا رہا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہوا اور انگریزوں کے سامنے آخری دیوار بھی گر گئی۔ اگر آپ ہندوستان کی مٹی کے عظیم سپوت سلطان فتح علی ٹیپو کی زندگی اور جنگ میسور کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ ٹیپو سلطان کو شکست دینے کے بعد 1803 میں دوسری اینگلو مرہٹہ جنگ میں مرہٹوں کو شکست دینے کے بعد انگریز دہلی پر قابض ہو گئے۔ مہاجی شندے کا تسلط ختم کیا اور ایک مرتبہ پھر نابینا شاہ عالم ثانی کو اپنا ماتحت حکمران بنا دیا۔ شاہ عالم ثانی اب باقاعدہ کمپنی کا پینشن زدہ نمائندہ بن کر رہ گیا تھا۔ انگریزوں نے اس کا اقتدار بحال کیا، تمام ریاستوں کے امیروں کو اس کی اطاعت اور اس کے نام کا خطبہ جمعہ پڑھنے کا حکم دیا اور اسے ایک چھتری نما تخت پر بٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروانا شروع کر دیے۔ اب مغل بادشاہ بے بس تھا۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کا ایسا بے بس بادشاہ تھا کہ اس کے پاس ایک عظیم سلطنت تو تھی، لیکن اس کے پاس اختیارات نہ تھے، نہ فوج تھی اور نہ ہی اس کے پاس آنکھیں تھیں۔ وہ ہاؤس آف تیمور یعنی تیموری خاندان کا بس ایک نمائندہ اور کٹ پتلی حیثیت میں برصغیر کا حکمران تھا۔ یہ بد نصیب بادشاہ اپنی زندگی میں 3 مختلف لوگوں کا کٹ پتلی بنا، سب سے پہلے ابدالی، پھر مرہٹہ اور پھر انگریز۔ اپنی زندگی کے تقریباً 18 سال اندھا رہنے والا بد نصیب بادشاہ مجبوری اور بے بسی کی علامت بن گیا تھا۔ 1804 میں مرہٹوں نے یشونت راؤ ہولکار کے زیر سرپرستی دوبارہ دہلی فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح ناکام رہے۔ اب مغل سلطنت پر انگریز مکمل کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور بادشاہ بس اب نام کا ہی رہ گیا تھا۔ اس دوران 19 نومبر 1806 کو شاہ عالم ثانی اپنی تمام تر بد نصیبیوں کے ساتھ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ شاہ عالم ثانی کا مزار دہلی کے قریب مہرولی میں 13ویں صدی کے معروف صوفی بزرگ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے قریب تعمیر کروایا گیا۔ مغلیہ سلطنت کے اس عظیم بادشاہ کے دور میں ہی ایک اور مغل کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا۔ اس سیریز کی اگلی قسط میں ہم اسی بادشاہ کا ذکر کریں گے۔ مرہٹوں اور مسلمانوں کے اندر موجود غداروں کی وجہ سے عظیم سلطنت اب بربادی کی جانب جا رہی تھی۔ مغلوں کے زوال کی اس داستان سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔